کہتے ہیں آج 10 رمضان مبارک جناب خدیجہ الکبریٰ کے اس دنیا سے پردہ کرنے کا دن، اور آج ہم انہی کی ہستی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ بی بی کے فضائل کی بات کریں تو اللہ ہماری گناہگار زبان میں اتنی سخت ہی نہیں کہ ہم بی بی کے فضائل بیان کر سکیں، اور جب بی بی کے مصائب کے حوالے سے بات کریں تو دل پھٹنے کو آتا ہے کہ بی بی نے کیا کیا حالات دیکھے ہوئے ہیں۔ اور جو بی بی کی پرورش کے حوالے سے بات کریں تو وہ چاہے کربلا ہو، چاہے وہ کوفہ شام کے بازار ہو، وہاں پر بی بی خدیجہ الکبریٰ کی تربیت بھی نظر آتی ہے کہ انہوں نے اپنی بیٹی کو کیسے تیار کیا، اور پھر آگے جناب فاطمہ الزہرا نے کیسے اپنے بچوں کو اس مشکل امتحان کے لیے تیار کیا۔ بی بی کی زندگی ہمیں کیا درس دیتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ملکۃ العرب ہیں، رفیقہ صاحب الاولاد ہیں، اور ہم آج کی عورت کیا سبق لے سکتے ہیں؟ اگر ایک بیوی ہے تو وہ اپنے شوہر کا کس طرح سے ساتھ دے سکتی ہے، یہ جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے ہمیں سکھایا اور سمجھایا ہے۔ وہ وقت ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک واقعہ سناتی ہوں کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم ایک وادی میں گئے ہیں جہاں انہوں نے ایسے لوگوں کو دیکھا جن کے پیٹ جو ہے نا وہ چپکے ہوئے ہیں بھوک سے، اور نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آئے تو بہت پریشانی میں بیٹھے ہیں۔ اماں خدیجہ نے پوچھا، یہ صدیقہ اکبرہ بھی ہیں، ٹھیک ہے، صدیقہ کبریٰ ہیں، ٹھیک ہے۔ اب صدیقہ کبریٰ کیسے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی۔ جیسے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو جناب خدیجہ نے پوچھا، پریشان لگ رہے ہیں؟ تو نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ لوگ، ان کے چپکے ہوئے پیٹ تھے، مجھے بڑی تکلیف ہوئی ہے اس سے۔ اماں خدیجہ نے پتہ ہے کیا کیا ہے؟ اشرفیوں کا ڈھیر لگا دیا، اور ڈھیر لگا دیا، اتنا ڈھیر لگایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیچھے چھپ گئے، اتنا ڈھیر کہ نبی آخر الزماں اور تمام سرداران کو بلایا اور کہا کہ جتنا بھی یہ خدیجہ کا مال ہے نا، یہ تمام کا تمام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ ایسے نچھاور کیا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ جب پہلی جو آیات آئی ہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، اس کے بعد انتظار ہے رسول خدا کو کہ کب وہ فرشتہ آئے گا۔ اب پتہ ہے یہ صرف انتظار رسول کو نہیں ہے، جناب خدیجہ کو بھی ہے، اور کہتی ہیں جب بھی وہ فرشتہ آئے گا نا آپ مجھے لازمی بتائیے گا۔ اب وہ فرشتہ آ گیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خدیجہ وہ فرشتہ آ گیا ہے۔ جناب خدیجہ وہ دائیں بیٹھ گئیں، کہا کہ بتائیں ابھی نظر آ رہا ہے؟ کہا کہ ہاں نظر آ رہا ہے۔ اب جلدی سے آئیں اور بائیں بیٹھ گئیں، پوچھا اب بتائیں اب نظر آ رہا ہے آپ کو؟ مجھے بتائیں کہ کبھی کوئی ایسا بندہ ہے کہ جس کو اتنا انٹرسٹ ہو اپنے شوہر کے ہر کام کے اندر؟ مجھے تو ایسی عورت نظر نہیں آتی ہے۔ اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں ابھی بھی نظر آ رہا ہے۔ جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے اپنے سر سے چادر کو سرکایا، کہا کہ اب نظر آ رہا ہے؟ یہ صاحب فراست ہے، کہا کہ اب نظر آ رہا ہے؟ کہا نہیں اب نظر نہیں آ رہا۔ اللہ اکبر۔ تو جناب خدیجہ نے پتہ ہے کیا کہا؟ کہا کہ یہ خوش ہو گئی، کہا مبارک ہو مبارک ہو، یہ یقینی طور پر فرشتہ ہے، کیونکہ یہ حیا کر کے چلا گیا ہے یہاں سے۔ اگر کوئی جن ہوتا تو یہیں ٹھہر جاتا، کوئی شیطان ہوتا تو یہیں ٹھہر جاتا۔ یہ صاحب فراست تھی، اور آپ اندازہ کیجئے کہ رسول کو انہوں نے کس طرح سے بتایا ہے۔ اب یہاں تصدیق کرنے والی ہیں، ورقہ بن نوفل کے پاس لے جانے والی، تسلی دینے والی، یہ وہ ہے نا خاتون کہ جب نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بہن کی آواز سنتے تھے نا، تو جیسے ہم کہتے ہیں نا کسی کی آواز آ جائے تو ہم ملتی ہو، جس سے آپ کو محبت ہو، تو جب ایک مرتبہ حالہ آئی ہیں اور آواز آئی ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے قراری سے حالہ آ گئی ہیں، حالہ آ گئی ہیں۔ حالہ کیونکہ جو جناب خدیجہ کی جو یاد تھی نا وہ ان کو آتی تھی، اور وہ آواز جو ہے نا وہ سکون دیتی تھی۔ یہاں پر بات ختم نہیں ہوئی ہے، جنت سے ان کے لیے سلام بھی آئے ہیں، جناب جبریل بھی سلام لے کر آئے ہیں، اور اللہ کا بھی سلام ہے، یہیں پر بات ختم نہیں ہے۔ اب عالم یہ ہے کہ جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے ہر معاملے میں آپ کی تائید کی ہے۔ آپ نے بتایا کہ آپ بیواؤں کے سر پر ہاتھ رکھنے والے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ جنت کی آوازیں بھی سنائی جانے والی تھیں، اور کہا کہ نہیں مجھے اللہ اور اس کے رسول پر یقین ہے۔ اس کو روایت کس نے کیا ہے؟ جو فاطمہ بنت حسین ہے، یعنی جناب حسین کی بیٹی۔ وہ کہتی ہیں میں نے اپنے ابا جناب حسین سے یہ بات سنی،
اور وہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے اپنی والدہ جناب بی بی فاطمہ سے یہ بات سنی، اور بات کیا ہے کہ جب جناب خدیجۃ الکبریٰ کے پیارے صاحبزادے جناب قاسم اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں تو ماں ہے نا، تو وہ کہنے لگیں کہ ابھی تو رضاعت بھی مکمل نہیں ہوئی تھی اور قاسم میرے پاس سے چلے گئے. تو آپ کو معلوم ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ ارشاد فرمایا خدیجہ قاسم کو حوران جنت کھلا رہی ہیں، اگر آپ کہیں تو آپ کو ان کی آواز کو سنایا جائے؟ تو کہا کہ نہیں، مجھے اللہ اور اس کے رسول پر یقین ہے. جس چادر کی بات کی، جس کملی کی بات کی نا، اس پر ایک اہم جملہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا کہ اگر آج فاطمہ خدیجہ چادر مانگنے کے بجائے اگر مجھ سے میری جلد مانگتی تو میں وہ بھی انہیں دے دیتا. یہ احسانات ہیں جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا. آگے بڑھاؤں گا، میں چاہوں گا ذرا ہم اس واقعے کی طرف بھی آئیں، کیونکہ ہم وصال پر گفتگو کر رہے ہیں، آپ کے وصال پر. تو وصال سے پہلے کے جو ایام تھے وہ ظاہر شیب ابی طالب کے ایام تھے. میں چاہوں گا اس کی بھی کچھ یادیں تبرکاً آپ دونوں حضرات سے مختصر سے، شیب ابی طالب کی کچھ یادیں آپ بھی اور آپ بھی. دیکھیے شیب ابی طالب کا معاملہ یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت فرما رہے ہیں اور لوگوں کو دین کی طرف بلا رہے ہیں، وانذر عشیرتک الاقربین، اور لوگ دشمنی پر اتر آئے اکثریت. تو ایسے حالات میں مکہ والوں نے بہت ساری پیشکش کی. جناب حضرت ابو طالب کے پاس آئے کہ اگر حسین خاتون سے نکاح کرنا چاہیں تو وہ بھی پیش کرتے ہیں، مکہ کی سرداری چاہیے وہ بھی دینے کو تیار ہیں، اور بہت ساری مال و دولت چاہیے. تو نبی علیہ السلام نے حضرت ابو طالب کو کیا کہا کہ ایک ہاتھ میں سورج دوسرے میں چاند رکھ دیں تو تب بھی میں یہ چیزیں نہیں چھوڑوں گا، یعنی توحید الہی کا درس دینا. تو ان حالات میں پھر مکہ والوں کے پاس کیا رہ گیا کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کا سوشلی بائیکاٹ کیا. ان سے بات چیت بھی نہیں کی جائے گی، کاروبار بھی نہیں کیا جائے گا، لین دین بھی نہیں کیا جائے گا، معاشرے میں ان کے ساتھ اٹھا بیٹھا نہیں جائے گا، اور یہ لکھ کر کعبۃ اللہ کے ساتھ لٹکا دیا گیا. ان حالات میں جناب حضرت ابو طالب شیب ابی طالب میں ان سب احباب کو، جو سب حضرات ہیں، نبی علیہ السلام ہیں، جناب حضرت مولا علی ہیں، دیگر حضرات ہیں، یہ شیب ابی طالب میں پہنچ گئے، اور وہاں جو ان کے پاس اس وقت گھر میں تھا وہ لے گئے، لیکن وہ تو استعمال ہو گیا، کھانے پینے کی اشیاء یا جو بھی کچھ. تو پھر اب یہ شیب ابی طالب 1 مہینے کا نہیں ہے، 2 مہینے کا نہیں ہے، یہ اسلامی تاریخ میں 3 سال ہیں. اور ان 3 سالوں میں ذرا زبیر بھائی توجہ کیجئے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ وہاں بچے بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، یہ سارے حضرات ہیں. اور وہاں جب کھانے کو کچھ نہیں ہوتا نا تو درختوں کے پتے وہ ابال کر کھائے جاتے. ہمارے یہاں ایک صحیح السند روایت ہے کہ جانور کی اونٹ کی کھال، وہ حلال کیا ہوا اونٹ، اس کی کھال وہ بھی پکائی گئی. یہ ساری چیزیں. لیکن ان حالات میں ایک چیز دیکھیے کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی یہ خواہش ہے کہ میں کچھ نہ کھاؤں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ نہ کچھ پیش کیا جائے، یہ ادھر سے خواہش ہے. اور میں نے پہلے عرض کیا کہ سیدہ خدیجہ کا بائیکاٹ نہیں ہے، لیکن اگر کہیں کوئی چیز باہر سے آ جاتی ہے، حضرت خدیجہ کے کچھ رشتہ دار کچھ لوگ چھپ کر وہ بیچتے ہیں، تو وہ سب سے پہلے پیش کیا جاتا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اور حضور کہتے ہیں کہ خدیجہ آپ استعمال کرو. دیگر لوگوں کو ظاہر ہے کہ وہ تو نبیوں کے سردار ہیں، لیکن یہ وہاں محبتوں کے مناظر بھی آپ کو ملیں گے. اور دوسری طرف جناب حضرت ابو طالب، ظاہر ہے ان کا ذکر بھی ہمیں کرنا چاہیے. وہ ان کا کیا انداز ہے کہ رات کے وقت میں نے جتنا کچھ پڑھا ہے، میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں کہ شیب ابی طالب میں جتنے ایام گزرے 3 سال، ایک دن بھی رات کو ابو طالب نہیں سو. وہ رات بھر نگہبانی اور نگرانی کرتے، اور جب کبھی انہیں خطرہ لاحق ہوتا نا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمائے اور دشمن کو اس پورے مسلمان گروہ کے ایک طرح سے ولی تھے، وہ وہی ولی تھے. بالکل بالکل. اور آپ اندازہ لگائیے کہ جب اندازہ ہو رہا ہے کہ یا رسول خدا اس مقام پر آرام فرمائے اور یہ دشمن کو پتہ چل گیا جائے گا اور حملہ ہو جائے گا، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے اٹھاتے، محفوظ مقام پر آپ کو آرام کے لیے کہتے، اور وہاں اپنے بیٹے کو لٹا دیتے، کبھی علی کو، کبھی دوسرے صاحبزادے کو. یہ کیا نظریہ دے رہے ہیں؟ یہ نظریہ یہ دے رہے ہیں
کہ میرے بیٹے قربان ہو جائیں تو پرواہ نہیں ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی حرف جو ہے نا وہ بندہ نہ کہے۔ تو یہ دونوں شخصیات ایسی ہیں۔ آپ بھی ذرا اس پر روشنی ڈالیے گا، اور یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کا جب وصال ہوا وہ سوشل بائیکاٹ تھا، وہ ختم ہونے کے بعد وصال ہوا یا اس سے پہلے ہی وصال ہو گیا؟ آپ یہ بھی بتائیے گا۔ دیکھیے میں اس حوالے سے ایک ضروری بات جو کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم ان واقعات کو کیوں پڑھتے ہیں۔ قصص الانبیاء، پروردگار نے انبیاء کے واقعات کو کس لیے ذکر کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے خود قرآن پاک میں ہی جو ہے وہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قصص انبیاء کے متعلق فرمایا تھا تو اس میں ارشاد یہ ہوتا ہے کہ لِيُثَبِّتَ قَلْبَكَ، تاکہ آپ کا قلب جو ہے نا وہ مضبوط ہو جائے، اور یہ کہ حق اور باطل میں تمیز ہو جائے، آپ کو پتہ چلے کہ حق کیا اور باطل کیا، جو قصص الانبیاء جو ہے نا، اور اس کے اندر موعظۃ الحسنہ ہے، اس کے اندر نصیحتیں ہوتی ہیں تاکہ انسان کو پتہ چلے کہ ظاہر ہے جو رول ماڈلز ہیں اس کے حساب سے کیا ہے۔ تو میں اسی پیٹرن کو سامنے رکھتے ہوئے یہ شعب ابی طالب بالخصوص کیا ہے، آج کے دور میں سینکشنز، تحریم، تو جو کفار اور مشرکین نے اس زمانے میں مسلمانوں کے ساتھ کیا تھا، آج کا اگر کوئی مسلمان کنفیوز ہو اور وہ کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، پروپیگنڈا ہو رہا ہے اور جناب جو گھڑمس مچا ہوا ہے قسم کا، اور بمبارمنٹ ہے جناب، مجھے نہیں پتا کہ کس پر اعتماد کروں کس پر اعتماد نہ کروں، تو میرے بھائی سمپل سی بات یہ ہے کہ یہاں پر دیکھو آج سینکشنز لگانے والا کون ہے اور کن پر لگائی جاتی ہیں۔ اس زمانے بھی کفار و مشرکین نے سینکشنز لگائی تھیں تو آج اس کے پیروکار لگا رہے ہیں، وہ اس وقت بھی باطل تھے، آج بھی باطل ہے۔ بالکل، تو یہ ایک معیار ہے نا میرے لیے، کربلا ایک معیار ہے نا۔ امام حسین علیہ السلام سے بیعت کا مطالبہ کیا گیا تو امام حسین نے یہ نہیں فرمایا کہ حسین ابن علی یزید ابن فلاں کی بیعت نہیں کرے گا، امام نے واضح فرمایا مثل لا یبایع مثل، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی بھی دور کا حسینی کسی بھی دور کے یزیدی کی بیعت نہیں کرے گا، کردار کو دیکھنا ہے، افکار کو دیکھنا، آئیڈیالوجی کو دیکھنا ہے۔ تو یہاں پر بھی میں مسلمانوں سے یہ بات عرض کروں گا، شیب ابی طالب کی بار بار بات ہو رہی ہے، اس دور سے لے کر آج کے دور تک دیکھیے کن ممالک کے اوپر سینکشن لگا رہا ہے اور کون خبیث لگا رہا ہے۔ شیب ابی طالب کا تسلسل تو ابھی تک جاری ہے، اور آج کے دن کی مناسبت سے جو ایک جارحیت مطلب جو ہے نا وہ کی ہوئی ہے، اور کوئی دنیا کا قانون ماننے کو تیار نہیں ہے، تو واضح ہے ظالم کون اور مظلوم کون ہے۔ کونوا للظالم خصما، یہاں پر معیار یہ ہے میری ذاتی کسی کے ساتھ لڑائی ہو، میرا بھائی ہو، میں اسے ناراض ہوں، اس نے میرے ساتھ کوئی زیادتی کر دی ہے، وہ ایک جگہ پر جب وہ مظلوم ہو گیا تو پھر اس کے مقابلے میں جو ظالم ہے وہ میرا کتنا قریبی کیوں نہ ہو، میرا بزنس پارٹنر کیوں نہ ہو، میں نے ظالم کے خلاف صدائے احتجاج کو بلند کرنا ہے اور دنیا کو بتانا ہے کہ میں مظلوم کے ساتھ ہوں، ظالم کے ساتھ نہیں۔ آج پوری دنیا جانتی ہے کہ اسرائیل ظالم ہے، ایران ہمارا ہمسایہ ملک جو ہے وہ مظلوم ہے، وہ دنیا کے تمام تر قواعد کے مطابق جو ہے نا دنیا کو بتا رہا ہے۔ تو آج اگر ظالم مظلوم پر ظلم کرتا ہے تو ہم مسلمانوں کا فرض یہ بنتا ہے کہ ہم مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں اور ظالم کے خلاف جو صدا احتجاج کو بلند۔ علامہ صاحب آپ نے بہت عمدہ بات کی ہے، اسی کو کنٹینیو کر لیتے ہیں۔ مسلمانوں میں اب دیکھیں اس وقت ایران پر بھی جو ہے وہ یہ مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، اور اس وقت دو مسلمان کنٹریز پاکستان اور افغانستان بھی آپس میں جو ہے وہ دست و گریباں ہیں۔ میں چاہوں گا کہ اس حوالے سے بھی ذرا آپ دعا فرمائیے گا، اور اس میں مسلمانوں کی یکجہتی کے حوالے سے اور اسپیشلی جو ان پہ ظلم ہو رہا ہے اس کے حوالے سے دعا فرمائیے گا۔ یا محمود بحق محمد یا علی بحق علی یا فاطر السماوات بحق فاطمۃ الزہرا یا محسن بحق الحسن یا قدیم الاحسان بحق حسین علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہم انی اسألک باسمک العظیم یا اللہ 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 یا اللہ، یا پروردگار، یا خالق اکبر، یا خالق کائنات، یا غفور، یا رحیم، یا کریم، یا غفار، یا ستار، یا حی، یا قیوم، یا اللہ ہماری اس قلیل سی بات کو اپنی بارگاہ میں ہدیۃ مقبول و منظور فرما۔ پروردگار جو مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات بے اولاد ہیں اولاد صالح عطا فرما، جو بیمار ہیں بیمار کربلا کا صدقہ شفاء کامل و عاجل عنایت فرما، جو پریشان حال ان کی پریشانیاں دور فرما۔ پروردگار ہم تمام تر مسلمانوں کو آپس میں پیار محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ پروردگار دشمنان اسلام قوتوں کو ہر محاذ پر شکست اور ان کو ناکامی عطا فرما۔
پروردگار ہمارے ملک عزیز پاکستان کو سلامتی عطا فرما، پروردگار ہمارے ملک عزیز پاکستان کو اندرونی اور بیرونی سازشوں سے محفوظ فرما، پروردگار یا خالق اکبر خالق کائنات ہماری نوجوان نسلوں کو دین اسلام کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، پروردگار مقام معظم رہبری آیت اللہ العظمہ سید علی خامنہئی اور تمام تر دنیا کے جتنے رہبر ہیں رہنما ہیں سب کو طول عمر بابرکت نصیب فرما، اپنے حفظ و ایمان میں رکھ شر شیطان سے جن و انس کے شر سے محفوظ فرما، پروردگار تو دلوں کے راز بہتر جانتا ہے، جس جس کے دل میں جو جو جائز شرعی حاجات مقبول و منظور فرما، ماہ مبارک رمضان کے باقی ماندہ ایام سے بھرپور استفادہ کرنے کی توفیق نصیب فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ۔ مجھے ایک بریک کی طرف جانا ہے، لیکن بریک سے پہلے میں بتاتی چلوں کہ پاکستان فرسٹ اینڈ اونلی گلوبل ریکگنائزڈ ویلنس برانڈ سکون کی جانب سے ہمارے معزز گیسٹ کے ساتھ گفٹ ہیمپرز بھی جائیں گے۔ ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد حاضر ہوں گے۔